سب سے پہلے ہمیں نوجوان نسل کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی معمولی شخصیت ہمارے حوالے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے مومنین پر احسان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو خود احسان سے چڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی پر احسان کرے تو جتلائے نہیں، لیکن قرآن میں اللہ جتلا رہا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا۔ تو اگر یہ جتلانا اگر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی ہستی ہمارے اس قرآن عرض کا حصہ بنے، جس کا تعلق عالمین کے ساتھ ہے، کسی ایک خاص قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ رحمت للعالمین کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر جب انبیاء اکرام کی بات آئی تو آپ کو سردار الانبیاء کہا گیا، یعنی کہ تمام قومیں ان انبیاء کے تابع ہوں گی اور وہ تمام انبیاء حضور الاسلام کے تابع آ جائیں گے۔ یعنی کہ ایک اتنی بڑی ہستی اگر آپ اس کا احاطہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس قرآن کا حصہ بنائی انسان کی ہدایت کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ہی نہیں میں کسی اور کو نبی بناؤں، اور یہاں پر آ کے نبوت کا بھی جو باب تھا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔